قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت مسیح علیہ السلام پر نازل ہونے والی کتاب انجیل مقدس کا نام 6 صورتوں میں تقریباً 12 مقامات پر فرمایا ہے۔ اللہ تعالی حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کو انجیل بھی سکھائے گا، آپ کو تورات کی بھی تعلیم دی جائے گی اور آپ کو حکمت اور الکتاب کا علم بھی عطا کیا جائے گا۔ سوال یہ ہے کہ انجیل مقدس حضرت مسیح علیہ السلام کو عطا کی گئی، تورات عطا کیے جانے کا سبب یہ تھا کہ حضرت مسیح علیہ السلام کو اللہ نے بنی اسرائیل کی طرف بھیجا اور آپ علیہ السلام نے بنی اسرائیل پر نازل ہونے والے احکامات کو آپ نے تورات کی روشنی میں اسی طرح تعلیم فرمایا جیسے اللہ تعالیٰ کے جلیل القدر انبیاء فرماتے رہے، اور انجیل مقدس کی صورت میں آپ علیہ السلام نے ان تعلیمات کو تجدید کے ساتھ بیان فرمایا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاسٹ ایپیسوڈ میں ہم نے حضرت مسیح علیہ السلام کی معجزانہ ولادت اور آپ علیہ السلام سے صادر ہونے والے معجزات پر تفصیلی بات کی ہے۔ آج ہم حضرت مسیح علیہ السلام کو عطا کی جانے والی کتاب یعنی انجیل مقدس اور آپ علیہ السلام کا بنی اسرائیل کی طرف بھیجا جانا اس عنوان پر گفتگو کریں گے۔ یعنی آج ہماری گفتگو کا عنوان ہے انجیل اور بنی اسرائیل۔ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ جب مسلمان انجیل یا تورات کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو مسلمانوں کے نزدیک انجیل یا تورات سے مراد بائبل نہیں ہوتی۔ فی زمانہ جب یہود و نصارہ خصوصی طور پر بائبل کا ذکر کرتے ہیں تو وہ بائبل کو اولڈ اور نیو ٹیسٹمنٹس یعنی 2 پارٹس میں تقسیم کرتے ہیں۔ کرسچنز اولڈ اور نیو دونوں ٹیسٹمنٹس پر ایمان رکھتے ہیں، جبکہ جوز صرف اولڈ ٹیسٹمنٹ کو مانتے ہیں اور وہ نیو ٹیسٹمنٹ پر ایمان نہیں رکھتے، اور اس کا سبب یہ ہے کہ وہ حضرت مسیح علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا نبی اور سچا مسیح تسلیم نہیں کرتے۔ یہ صرف واحد دین اسلام ہی ہے جو حضرت مسیح علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا جلیل القدر نبی، پیغمبر، رسول اور ایک ایسی عظیم المرتبت کی حیثیت سے آپ پر ایمان لاتے ہیں جنہوں نے اللہ کے اذن سے مردوں کو زندگی عطا فرمائی، اندھوں کو بینا کیا، کوڑ کے مریضوں کو شفا یاب کیا، اور آپ نے مٹی کے بے جان پرندوں میں اگر دم کیا تو وہ پرندے اللہ کے اذن سے زندہ ہو کر ہوا میں اڑان بھرنے لگے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت مسیح علیہ السلام پر نازل ہونے والی کتاب انجیل مقدس کا نام 6 صورتوں میں تقریباً 12 مقامات پر فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ، اور اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کو انجیل بھی سکھائے گا، آپ کو تورات کی بھی تعلیم دی جائے گی اور آپ کو حکمت اور الکتاب کا علم بھی عطا کیا جائے گا۔ سوال یہ ہے کہ انجیل مقدس حضرت مسیح علیہ السلام کو عطا کی گئی، تورات عطا کیے جانے کا سبب یہ تھا کہ حضرت مسیح علیہ السلام کو اللہ نے بنی اسرائیل کی طرف بھیجا اور آپ علیہ السلام نے بنی اسرائیل پر نازل ہونے والے احکامات کو آپ نے تورات کی روشنی میں اسی طرح تعلیم فرمایا جیسے اللہ تعالیٰ کے جلیل القدر انبیاء فرماتے رہے، اور انجیل مقدس کی صورت میں آپ علیہ السلام نے ان تعلیمات کو تجدید کے ساتھ بیان فرمایا۔ سوال یہ ہے کہ یہاں الکتاب اور الحکمہ سے کیا مراد ہے؟ تو یاد رکھیے کہ اہل اسلام کا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام کو صلیب پر نہیں چڑھایا گیا، آپ حیات ہیں، آپ علیہ السلام کو زندہ آسمانوں کی طرف اٹھا لیا گیا اور قرب قیامت میں آپ علیہ السلام دوبارہ آسمان سے زمین پر تشریف لائیں گے اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دین اور شریعت کو آپ علیہ السلام زمین پر نافذ فرمائیں گے۔ یاد رکھیں کہ عقیدہ ختم نبوت کے بعد اب حضرت مسیح علیہ السلام آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے تابع فرمان ہو کر آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی ہی شریعت کو نافذ فرمائیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو الکتاب سکھائی جائے گی مراد قرآن مجید ہے،
اور الحکمہ سے مراد قرآن مجید کی وہ وزڈم، اللہ تعالیٰ کی منشا اور مراد، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے جس کا نفاذ آپ آئندہ آنے والے کسی دور میں دنیا میں فرمائیں گے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ایک اور جگہ فرماتا ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيل، مجھے بنی اسرائیل کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہے، أَنِّي قَدْ جِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، اور آپ نے فرمایا کہ میں تمہارے پاس آیا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک عظیم نشانی لے کر۔ ایک اور مقام پر قرآن مجید میں ذکر ہوا وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيل إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ، یاد کرو کہ جب حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اے بنی اسرائیل مجھے تم سب کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہے۔ قرآن مجید کی یہ آیات یہ بتاتی ہیں کہ حضرت سیدنا مسیح علیہ السلام کو صرف اور صرف بنی اسرائیل کا رسول اور نبی بنا کر مبعوث کیا گیا۔ آپ کا پیغام آفاقی اور ابدی اس اعتبار سے نہیں تھا کہ آپ کو تمام جہانوں کے لیے رسول اور نبی بنا کر مبعوث نہیں کیا گیا۔ یہی بات جب ہم آج بھی نیو ٹیسٹمنٹ کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں اسی بات کا علم نیو ٹیسٹمنٹ کو پڑھنے کے بعد بھی ہوتا ہے۔ یہ ذہن میں رہے کہ اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے، اور قرآن مجید میں سورہ بنی اسرائیل یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کی نسل کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے پوری ایک سورت نازل فرمائی۔ گویا کہ قرآن میں حضرت مریم علیہ السلام، حضرت مسیح علیہ السلام کی والدہ کے نام پر بھی ایک سورت ہے، ان کی فیملی آل عمران کے نام سے بھی قرآن مجید میں ایک سورت ہے، اور وہ قوم جس کی طرف عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کو مبعوث کیا گیا یعنی بنی اسرائیل، تو بنی اسرائیل کے نام سے بھی قرآن مجید میں پوری ایک سورت نازل کی گئی۔ اسرائیل کا معنی ہے اللہ کا بندہ، عبداللہ، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی نسل کو ہی بنی اسرائیل کہا جاتا ہے، اور بائبل کا مطالعہ بھی یہ بتاتا ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام کو صرف اور صرف بنی اسرائیل کے لیے مبعوث کیا گیا۔ میتھیو چیپٹر 10 ورس 5 to 6 میں لکھا ہوا ہے These 12 men were sent out by Jesus with the following instructions: Do not go to any Gentile territory or any Samaritan towns. Instead, you are to go to those lost sheep, the people of Israel. حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا جب آپ نے اپنے 12 حواریوں کو روانہ کیا تو لکھا ہے کہ ان 12 کو یسوع نے بھیجا اور ان کو حکم دے کر کہا کہ غیر قوموں کی طرف نہ جانا اور سامریوں کے کسی شہر میں داخل نہ ہونا، بلکہ اسرائیل کے گھرانے کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کے پاس جانا۔ بائبل میں ایک اور جگہ میتھیو چیپٹر 15 ورس 22 to 25 میں لکھا ہوا ہے A Canaanite woman who lived in the region came to him, Son of David. She cried out, Have mercy on me. My daughter has a demon and is in a terrible condition. But Jesus did not say a word to her. His disciples came to him and begged him, Send her away. She is following us and making all this noise. Then Jesus replied, I have been sent only to those lost sheep, the people of Israel. لکھا ہے اور دیکھو ایک کنعانی عورت ان سرحدوں سے نکلی اور پکار کر کہنے لگی اے خداون ابن داؤد۔ آپ دیکھیے کہ بائبل میں مسیح علیہ السلام کو سن آف ڈیوڈ کہا جا رہا ہے، آپ کو ابن داؤد کہا جا رہا ہے۔ حضرت مسیح علیہ السلام کی ولادت معجزانہ طور پر ہوئی، اور کیونکہ حضرت مسیح علیہ السلام کی والدہ کا نسب بنی اسرائیل میں حضرت داؤد علیہ السلام سے ملتا ہے تو اسی لیے آپ کو سن آف ڈیوڈ کہا گیا۔ اسی طرح سے قرآن مجید میں بھی آپ کو یا اختہ ہارون کہہ کر پکارا گیا۔ تو لہٰذا اگر کسی مسیحی کے ذہن میں یہ سوال ہے کہ قرآن میں آپ کو یا اختہ ہارون کیوں کہا گیا، تو انہیں چاہیے کہ وہ اس بات کے پڑھنے کے ساتھ اپنی کنفیوژن کو دور کریں کہ بائبل میں بھی مسیح علیہ السلام کو سن آف ڈیوڈ دراصل ان کے خاندان سے تعلق رکھنے کی وجہ سے آپ کو اس انداز سے مخاطب کیا گیا۔ تو بائبل میں لکھا ہے کہ اور دیکھو ایک کنعانی عورت ان سرحدوں سے نکلی اور پکار کر کہنے لگی اے خداون ابن داؤد مجھ پر رحم کر، ایک بدروح میری بیٹی کو بہت ستاتی ہے۔ مگر اس نے اسے کچھ جواب نہ دیا
اور اس کے شاگردوں نے پاس آ کر یہ عرض کی کہ اسے رخصت کر دے کیونکہ وہ ہمارے پیچھے چلاتی ہے۔ اس نے جواب میں کہا، میں اسرائیل کے گھرانے کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کے سوا کسی اور کے پاس نہیں بھیجا گیا۔ اس سے یہ بات واضح ہو گئی کہ حضرت مسیح علیہ السلام کو اللہ رب کریم نے انجیل مقدس عطا فرمائی، آپ علیہ السلام کو تورات کا علم دیا گیا، اور پروردگار عالم نے آپ علیہ السلام کو قرآن اور حضور علیہ السلام کی حکمت اور سنت کا بھی علم عطا فرمایا، جس کا نفاذ آپ قرب قیامت میں دنیا میں دوبارہ تشریف لانے پر فرمائیں گے۔ آج کے ایپیسوڈ میں ہم نے یہ ذکر کیا ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام کو صرف بنی اسرائیل کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا، آپ علیہ السلام کو تمام عالمگیر قوموں کی طرف نبی اور رسول بنا کر نہیں بھیجا گیا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائے۔